بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدً و مصلیًا اما بعد۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام میں آج کا پہلا سوال ہے، حسین احمد بندرجوڑ سے معلوم کرتے ہیں کہ ماہ محرم میں لاٹھی پٹا کھیلنا، ڈھول بجانا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے حسین بھائی، یہ جو تعزیہ نکالتے ہیں، لاٹھی پٹا کھیلتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ ان کو کرنا، ان کے کرنے میں حصہ لینا، اگر کوئی پیسے بھی اس کام میں دے رہا ہے تو وہ بھی ناجائز دے رہا ہے۔ اگر کوئی اس کو دیکھنے باقاعدہ جا رہا ہے، وہاں کھڑا ہو کر باقاعدہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ متین صاحب تیلی والا دہرادون سے معلوم کرتے ہیں، یوم عاشوراء کا روزہ اور اس کی فضیلت، کیا نفل روزے میں قضا روزے کی نیت سے قضا روزے کی ادائیگی ہو جائے گی یا نہیں؟ یوم عاشوراء کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کے لیے احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث ہیں جن میں اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، یہاں تک کہ رمضان مبارک کے علاوہ جو روزے ہیں ان میں افضل ترین روزہ یوم عاشوراء ہی کا ہے۔ دوسری شق اور دوسرا سوال آپ کا اس میں یہ ہے کہ کیا اسی روزے میں جو نفل روزہ ہم رکھ رہے ہیں، اسی میں قضا روزے کی نیت کر لیں گے تو قضا کی ادائیگی ہو جائے گی؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ نفل روزے کی نیت ہے تو نفل روزے کا ہی ثواب ملے گا، اور قضا کی نیت ہے تو اسی کی ادائیگی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک روزہ رکھیں اور اس میں نفل کی بھی نیت کر لیں اور قضا کی بھی نیت کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب، میرے ایک ساتھی کو کسی بزرگ نے بتایا کہ اگر کسی کام کی نیت کر کے عشاء کی نماز کے بعد اس آیت وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اس کی تسبیح پڑھ لیں تو وہ کام بہت جلد ہو جائے گا۔ کیا یہ صحیح عمل ہے؟ اور اس آیت کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہراؤ کی جگہ بنا دی ہے، یہ زمین تمہارے لیے مسکن اور مقدر کر دی گئی ہے۔ اب اس زمین کے اوپر بہت ساری آسائش و آرام کی چیزیں بنا دی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں آپ دنیا کے اندر اس زمین پر استعمال کر کے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن شکر ادا کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے کہ زمین بنائی گئی اور اس کے اندر اسباب سامان تعیش پیدا کیے گئے، بنائے گئے۔ پھر بعد میں تمام بندوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اصل میں زندگی کی ترقی کا راز وہ صبر اور شکر کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ دیگر آیات میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ آپ اگر شکر ادا کرو گے تو ہم اس کے اندر بہت زیادہ زیادتی کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ و تفسیر ہے، اور اس سے کچھ چیزیں حاصل ہو جائیں، اس کے عمل کرنے سے کچھ کامیابی حاصل ہو جائے۔ اصل میں قرآن کریم مکمل طور پر اس کی جس آیت کو بھی پڑھا جاتا ہے اس پر اجر و ثواب مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اس سے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر
ہم اپنے لیے فوائد محسوس کرتے ہیں اور وہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو بھی اگر ہم پڑھ کر اور نیت کریں گے کہ کوئی کام بن جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ہماری اس نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر مرتب فرما دیں گے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا وہ بگڑا کام بنا دیں گے۔ شوقین انصاری بہڑا سندل سنگھ سے معلوم کرتے ہیں سودی رقم سے مستحق طلباء کی فیس جمع کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ سودی رقم کا استعمال طلباء کی فیس کی ادائیگی میں نہیں ہو سکتا ہے۔ سودی رقم وہ عوامی جگہ پر کوئی نالی بن رہی ہو یا کہیں پر سڑک کھڑنچے کا کام چل رہا ہو، نالے کا کام چل رہا ہو، عوامی مقامات پر وہاں استعمال کیا جا سکتا ہے، یا جو بہت غریب اور قلاش لوگ ہیں آپ انہیں بلا نیت ثواب وہ رقم وہ پیسے دے سکتے ہیں۔ البتہ جو آپ کا سوال ہے کہ فیس کی ادائیگی میں یہ رقم تو وہ جائز نہیں ہے۔ انجم بہن معلوم کرتی ہیں کہ جس بچے کا انتقال ہو گیا آیا اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں، جس بچے کا انتقال ہو گیا ہے اس کا عقیقہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عقیقہ کیا جاتا ہے ایک طرح سے وہ اس کی جانب سے صدقہ ہوتا ہے تاکہ وہ بچہ زندگی میں مصیبتوں سے، بلاؤں سے، مشکلات سے بچا رہے، اور جس بچے کا انتقال ہو گیا ہے اسے مصیبتوں، بلاؤں اور دیگر چیزوں سے بچنے بچانے کا پھر اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اب تو اگر اس کا عقیقہ نہیں کر پائے ہیں تو آپ اس کی جانب سے جو بھی ہو سکے ایصال ثواب کے طور پر کر سکتے ہیں۔ یونس بھائی سوال کرتے ہیں اگر امام سے نماز میں غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہو گیا، پھر قعدہ اخیرہ میں امام نے سجدہ سہو کیا، امام نے 2 سجدے کیے اور مقتدی نے ایک ہی سجدہ کیا، کیونکہ امام صاحب سجدہ سہو کی ایک تکبیر کہنا بھول گئے تھے، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ 2 چیزیں ہیں، تکبیر کہنا بھول گئے تھے، تکبیر کہنا مسنون ہے، سنت ہے، اور سنت چھوٹ جانے سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ امام صاحب نے تو دونوں سجدے کر لیے ہیں لیکن مقتدی کو ایک تکبیر کی آواز ہی نہیں آئی، تو اس لیے اس نے سجدہ ہی نہیں کیا، تو دونوں کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ جو مقتدی ہے وہ امام کی اقتدا کر رہا ہے۔ امام کی اقتدا میں مقتدی سے اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو امام نے دونوں سجدے کیے ہیں، امام کی نماز ہو رہی ہے تو مقتدی کی نماز بھی ہو جائے گی۔ محمد حسن لونی دہلی سے معلوم کرتے ہیں عورت عمرہ کرنے گئی، راستے میں اسے حیض آ گیا اور مکہ میں جب تک رہنے کا وقت ہے پاک نہیں ہوئی تو کیا کرے؟ عورت عمرے کے لیے جا رہی ہے اور جہاز میں جاتے وقت اس کو حیض آ گیا، اب وہ کیا کرے؟ عورت نے اگر حالت حیض میں احرام باندھا ہے تو بھی، اور اگر اس نے احرام باندھ لیا تھا اور اس کے بعد حیض کے ایام شروع ہوئے، حیض آیا، تو وہ مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد ایام حیض کے اختتام کا انتظار کرے گی۔ 3 دن میں، 4 دن میں حیض کے ایام ختم ہو گئے، حیض ختم ہو گیا، پھر وہ غسل کر لے گی اور غسل کرنے کے بعد عمرے کر لے گی، اس کا عمرہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ مکۃ المکرمہ پہنچ گئی اور حیض سے پاک نہیں ہوئی، ویزا ختم ہو گیا، یا محرم وہاں پر اتنا دیر تک نہیں رک سکتا ہے، تو پھر وہ اسی حالت میں عمرہ کر لے اور
حدود حرم ہی کے اندر دم ادا کر دے۔ زبیر عالم جانسٹ سے معلوم کرتے ہیں اگر کوئی شخص ٹرک وغیرہ میں مال ادھر سے ادھر لے جانے کا کام کرتا ہے اور اس میں سے کچھ چیزوں کو بچا کر یا پہنچنے سے پہلے فروخت کر دیتا ہے، کیا اس طریقے پر فروخت کرنا اور خریدنا جائز ہے؟ یہ جو گڈس کیریئر والے لوگ ہوتے ہیں، مال لے جانے والے ہوتے ہیں، یہ اصل میں اس مال کے مالک نہیں ہوتے ہیں۔ مال کا مالک وہی ہوتا ہے جو اس سامان کو بھیج رہا ہے۔ اب اس کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ مثال کے طور پر سہارنپور سے اور جے پور پہنچا دے، اس کے علاوہ وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ اس میں سے کچھ سامان ایگزامپل سیمنٹ کے کٹے ہیں، وہ ان میں سے 5 کٹے فروخت کرتا ہے تو وہ چوری کرتا ہے، اور چوری کرنے کے بعد مال کا بیچنا ناجائز اور حرام ہے، یہ اس ڈرائیور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص اس کو خرید رہا ہے، اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ شخص چوری کی چیز بیچ رہا ہے تو اس کے لیے اس کا خریدنا ناجائز اور حرام ہے، بالکل نہیں خریدنا چاہیے۔ حارث بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ بلیاں ہیں جو گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں، وہ برتن میں منہ ڈال دیتی ہیں، کیا ان کا جھوٹا برتن اس میں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں، پاک ہے یا ناپاک ہے؟ بلی کا جو جھوٹا ہے وہ مکروہ ہے، اس کو کھا لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو صاف ہی کر لینا چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، برتن دھلنے سے پاک ہو جائے گا۔ بہت شکریہ حضرات ناظرین کرام، آپ حضرات اپنے مسائل بذریعے فون واٹس ایپ ہم تک بھیج سکتے ہیں، اس کے بعد بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔